السلام علیکم دوستو، مسٹیریس ورلڈ وینچرز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی تاریخ دھوکے اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے اور انہوں نے ہر دور میں اس دھوکے اور سازش کے ذریعے ہی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان سازشوں کا شکار انہوں نے کئی پیغمبروں کو بھی بنایا اور انہیں دھوکے سے اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کا اللہ رب العزت نے دھتکار دیا اور یہ سینکڑوں سال تک پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ قوم اپنے آپ کو پوری دنیا میں حکومت کرنے کا واحد اہل سمجھتی ہے اور اس مقصد کے لیے یہ قوم کسی بھی تباہی اور بربادی سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہودیوں کا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے لوگوں کو آگے کر کے لڑواتے رہیں اور دو لوگوں کی لڑائیوں سے ہونے والے فائدے خود سمیٹ لیتے ہیں۔ اس بار یہ معاملہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ یہ دور دنیا کا آخری دور ہے اور اسی دور میں انہیں اگر امامت نہ ملی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ دور خیر و شر کی قوتوں کے درمیان جنگ کا آخری دور ہے، جس میں فیصلہ حتمی ہوگا۔ اس جنگ میں جیتنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے ایک نہایت بھیانک منصوبہ ترتیب دے رکھا ہے، جسے سیمسن آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ سیمسن آپریشن اس قدر تباہ کن اور بھیانک ہے جسے پڑھ کر ایک مسلمان کا دل کپکپا اٹھتا ہے۔ یہ منصوبہ اسرائیل نے اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ سیمسن آپریشن میں کس طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی اور اسرائیل اسے کس صورت میں استعمال کرے گا، ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیو، ہم سب آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے اپنے اس بھیانک منصوبے کا نام سیمسن آپریشن کیوں رکھا ہے۔ دراصل سیمسن ایک پرانا کردار ہے جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ اس کہانی کے مطابق سیمسن کو کچھ مخالف مذہبی لوگوں نے گرفتار کر کے اپنے موبد میں قید کر لیا۔ سیمسن ایک نہایت طاقتور اور مضبوط آدمی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے تو اس نے ان ستونوں کو ہی گرا دیا جن کے ساتھ یہ باندھا گیا تھا۔ وہ ستون پوری عمارت کو سہارا دیے ہوئے تھے، اس لیے ان ستونوں کے گرتے ہی وہ پوری کی پوری عمارت سیمسن اور اس کے مخالفین پر گر گئی اور یوں اس نے اپنے آپ کی قربانی دے کر ان تمام لوگوں کو بھی مار دیا جو اسے قتل کرنے والے تھے۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ بھی کچھ ایسے ہی حالات میں ترتیب عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس منصوبے کو سیمسن آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ افسانوی کردار سیمسن بھی دراصل یہودی ہی تھا جس کو کچھ عیسائیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل ریاست پوری دنیا میں سب سے زیادہ جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حماس کے رضاکاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے کافی زیادہ جانی نقصان اٹھانے کے باوجود اسرائیل غزہ میں اندر ہی اندر گھستا چلا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پورے غزہ پر قبضہ کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں وہ تمام ملک جنہوں نے اپنے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، ان میں اسرائیل شامل نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل در حقیقت ایٹمی ملک ہے۔ لیکن اسرائیل کی پالیسی نیوکلیئر اوپیسٹی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق اسرائیل نہ تو اپنے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں یہ مانتا ہے کہ اس کے پاس یہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ 1973 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ، جسے یوم کپور کی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اس وقت کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس تقریباً 100 سے 150 نیوکلیئر ہتھیار موجود تھے، جبکہ 2003 اور 2006 میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق اسرائیل کے پاس 400 سے بھی زائد ایٹم بم موجود ہیں، جن کی تعداد اب اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ اسرائیل اپنے اس بھیانک منصوبے سیمسن آپریشن کو کسی بھی طرح سے میڈیا پہ دنیا کے سامنے کبھی ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو غلط فہمی میں رکھ کر مارنے کا ہے۔ کچھ دن قبل اسرائیل کے ایک وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ اگر غزہ میں موجود لوگوں پر قابو نہیں پا سکتے تو ان پر ایٹم بم چلا دو، کیونکہ یہ ہمارے سیمسن آپریشن کا بھی حصہ ہے۔ اس وزیر کو فوراً ہی حکومت سے برطرف کر دیا گیا اور دوبارہ اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وزیر نے میڈیا میں نیوکلیئر ہتھیار کے بارے میں بات کر کے دنیا کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے۔ دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے میڈیا میں سیمسن آپریشن کا نام لیا تھا اور اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اس معاملے میں اسرائیل اس قدر سخت پالیسی رکھتا ہے کہ وہ ایسی کسی غداری کے مرتکب یہودی کو بھی نہیں بخشتا، چاہے وہ کوئی عام یہودی ہو
یا پھر کوئی وزیر۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ 1973 کے یوم کپور جنگ میں بھی اسرائیل نے اس وقت کے امریکی صدر کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ہمیں کوئی بھاری نقصان ہوا تو ہم سیمسن آپشن کا استعمال کریں گے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ سیمسن آپشن کے بارے میں مکمل طور پر جانتی ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کے مکمل طور پر ساتھی ہیں، اس لیے وہ بھی اسے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ سیمسن آپشن ایسی صورتحال کے لیے تیار کیا گیا ایک منصوبہ ہے کہ جب اسرائیل کو اپنی شکست کا مکمل طور پر یقین ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتا، تو اس صورت میں سیمسن آپشن کا استعمال کیا جائے گا۔ سیمسن آپشن کے مطابق اسرائیل اپنے پاس موجود نیوکلیئر ہتھیاروں سے مکہ، مدینہ اور مصر کے اسوان ڈیم پر حملہ کرے گا تاکہ ان تینوں بڑے مسلم ممالک کی کمر توڑی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پاس پورے کا پورا نیوکلیئر ٹرائی ایٹ موجود ہے، یعنی اسرائیل 3 طرح سے نیوکلیئر ہتھیاروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے پاس نہ صرف زمین سے لانچ ہونے والا نیوکلیئر میزائل موجود ہے، بلکہ ایسے بمبارڈ طیارے بھی ہیں جو ہوا کے ذریعے دشمن پر نیوکلیئر بم گرا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری صورت میں اس کے پاس ایسی نیوکلیئر آبدوزیں بھی موجود ہیں جو سمندر سے ایٹمی میزائل اپنے کسی بھی دشمن پر ڈال سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کے پاس 400 سے بھی زائد نیوکلیئر ہتھیار ہیں، تو وہ ایک وقت میں اتنے ہی نیوکلیئر ہتھیار کسی نہ کسی مسلم ملک پر گرا سکتا ہے، جس سے وہ مسلم ملک 100% تباہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ سیمسن نے اپنی موت کا یقین ہونے پر ان ستونوں کو گرا کر اپنے ساتھ اپنے مخالفین کو بھی مار دیا تھا، اسی طرح سے اسرائیل شکست کی صورت میں اپنے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل شکست کی صورت میں اپنے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مسلمان ممالک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو ہم اپنے دشمن کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کسی بھی مسلم ملک پر نیوکلیئر حملہ کیا تو کسی نہ کسی مسلم ملک کی طرف سے اس کا جواب ضرور آئے گا، اور اگر اسرائیل پاکستان پر ایسا کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی اسرائیل پر نیوکلیئر حملہ کر دے۔ اسرائیل کا رقبہ اس قدر چھوٹا ہے کہ ایک ہی نیوکلیئر بم پورے کے پورے اسرائیل کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک ہی بم سے پورے کا پورا اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یہ ہے اسرائیل کا بھیانک ترین جنگی منصوبہ، جسے وہ سیمسن آپشن کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ کے دوران کبھی کوئی ایسا موقع آیا اور اسرائیل نے یہ آپشن استعمال کیا تو پوری دنیا میں شدید تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سیمسن آپشن کو بھی وجہ قرار دیتے ہیں کہ اسی ڈر سے مسلمان عرب حکمران خاموش ہیں اور کھل کر اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر اسرائیل کو اپنے ہارنے کا یقین ہو گیا تو وہ مکہ اور مدینہ پر ایٹمی حملہ کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ دوسری طرف کچھ لوگ مسلمان عرب حکمرانوں کی اس بے حسی والی خاموشی کو دراصل ان کی مفاد پرستی قرار دیتے ہیں کہ وہ درپردہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل چکے ہیں اور اسی لیے غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت نہیں کر رہے اور نہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ غزہ کے معصوم فلسطینی مسلمانوں کا لہو ضرور رنگ لائے گا اور پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔